بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصطلاحات قرآن کے حوالے سے احسان اصطلاح کی تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں بھلائیوں کو، عدل کو، کائنڈنیس کو، اچھائیوں کو انسان کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات اور کچھ احکامات اصطلاحات کے ذریعے دیے ہیں۔ ان میں ایک اصطلاح احسان بھی ہے۔ اب احسان احسن کے مادے سے ہے، جس سے مراد ہوتا ہے اعضاء کا صحیح تناسب اور توازن، اور عرف عام میں حسن ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نگاہ کو بھلی معلوم ہو۔ اسی لحاظ سے احسان کے معنی ہوئے کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر دینا۔ اب قرآن شریف میں یہ لفظ احسان عدل کے ساتھ آیا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ اب اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے آپ کو عدل کا اور احسان کا۔ قرآن حکیم نے جو اصطلاحیں اختیار کی ہیں، ان اصطلاحوں کو اختیار کیا ہے جو اصطلاحیں معروف ہیں، جو لوگوں کی زندگی میں قرآن جن کو مخاطب ہو رہا تھا ان کی زندگی میں عام معروف ہوں اور ان کے لیے سمجھنے میں آسان ہو۔ جیسے عدل اس زمانے میں جو ہے وہ عدلاً اس چیز کو کہتے تھے کہ اونٹ پر عام طور پر عرب تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، یا سامان اٹھانے اور لادنے کے لیے اونٹوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جو اونٹ پر وزن رکھتے تھے تو دونوں طرف وزن کو برابر کر کے رکھنا، دونوں طرف وزن کو برابر کر کے رکھنا ان کو عدل کہتے تھے۔ اب جب قرآن حکیم کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عدل کا حکم کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے معروف چیز تھی کہ عدل کیا ہے، کہ برابر اور توازن کی زندگی اختیار کرنا۔ اسی طرح احسان کا لفظ بھی ان کے لیے معروف لفظ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید عربی لینگویج میں دیا ہے، عربی زبان میں دیا ہے، تو عربی زبان کی ڈیولپمنٹ اور ترقی اس علاقے میں ہوئی ہے، اس قوم میں جو قرآن کے اول مخاطبین ہیں، انہیں عربی زبان کی، کلاسیکی زبان کی اچھی طرح سے ہر حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو الفاظ ہیں اس زبان کے ان کا بہت استعمال ہوا ہے، اور اس میں کوئی بھی باہر کی ملاوٹ نہیں، ایک خالص عربی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اسی خالص عربی میں قرآن حکیم جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو جس طرح عدل کا لفظ اسی طرح معروف تھا، اسی طرح احسان کا لفظ بھی معروف تھا، کہ احسان کی معنی یہ تھی کہ دوسروں پر انعام کرنا اور اپنے کاموں میں خوبی پیدا کرنا۔ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اول یہ کہ دوسروں پر انعام کرنا، ان کے بگڑے ہوئے توازن اور کمی کو پورا کرنا، اس کو احسان کہیں گے۔ دوم یہ کہ اپنے فعل میں حسن پیدا کرنا اور خود کو محسن بنانا تاکہ شخصیت کا توازن قائم ہو، اس کو احسن کہیں گے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں احسان کی تصریفات یوں بیان کرتے ہیں کہ الاحسان انعام سے قائم ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنی جان کے لیے کرو گے۔ جو بھی اچھائیاں اختیار کرو گے، کاموں میں جو بھی اچھائیاں اختیار کرو گے، احسان کے طریقے اختیار کرو گے، وہ تمہارے نفع کے لیے فائدہ مند ہے۔ تمہاری شخصیت میں حسن پیدا ہوگا، تمہاری شخصیت ڈیولپمنٹ ہوگی، اس میں ایک نکھار پیدا ہوگا، اس میں ایک ارتقاء ہوگا، اس میں ایک ارتقاء ہوگا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب اس آیت میں اشارہ ہے کہ احسان عدل سے بڑھ کر چیز ہے، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا
اور اپنا حق پورا لینے کا نام عدل ہے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے، لہذا احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دونوں کا ساتھ دیا ہے کہ عدل کی زندگی ہر صورت میں آپ نے اختیار کرنی ہے، اور اگر عدل سے بڑھ کر تم احسان کرتے ہو، احسان کا ترجمہ انگریزی کے قرآن کے جو بڑے تراجم ہیں انہوں نے کائنڈنیس کا ترجمہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ ہم اردو میں اس کے لیے ایک اور آسان لفظ جو ہماری سندھی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھلائی کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھلائی، یہ احسان، یہ عدل سے بڑھ کر ہے۔ اگر تم عدل یہ ہے کہ اس کو تم اپنا حصہ دے رہے ہو، اپنا حصہ اپنے لیے رکھ رہے ہو، لیکن احسان بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے حصے سے بھی دستبردار ہو کر آپ زیادہ مہربانی کر رہے ہیں، زیادہ بھلائی کر رہے ہیں، زیادہ کائنڈنیس کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اسی لیے دیا کہ یہ زیادہ احسان، یہ زیادہ بھلائی، یہ زیادہ کائنڈنیس آپ کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کرے گی، آپ کی شخصیت کو محسن بنائے گی، احسان والا بنائے گی، دینے والا بنائے گی، مہربان بنائے گی۔ اور یہ سب چیزیں انسان سے مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے عدل کے ساتھ احسان کا حکم کر دیا۔ قرآن حکیم کو جس طرح ہدی للمتقین کہا گیا ہے، اس طرح ہدی ورحمۃ للمحسنین کہا گیا ہے، یعنی جو لوگ احسان کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قرآن سے اپنے لیے ہدایت کی بڑھوتری پاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں جو ہے ہدی للمتقین، سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیات میں قرآن حکیم کو ہدی للمتقین کہا گیا ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن حکیم کو ہدی ورحمۃ للمحسنین کہا گیا ہے۔ احسان کرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کیونکہ احسان میں انسان رحمت کی صفات کو اختیار کرتا ہے، اس میں رحمان اور رحیم کی صفت جو ہے وہ اود کر آتی ہے۔ جس طرح خدا اس پر مہربان ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا مجھ پر مہربان ہوا ہے اس طرح میں دوسرے انسانوں پر مہربان بنوں، اسی لیے وہ رحمت کو اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے رحمت کے ان طریقوں کو اختیار کرنے اور رحمت کے ان طریقوں کو پانے کے لیے یہ قرآن حکیم محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے ان کی ہدایت اس قرآن سے اللہ نے اور بڑھا دی ہے، اور ان کے حصے کی پرہیزگاری انہیں عطا کر دی ہے۔ اب یہ ہدایت جب قرآن حکیم کی ہدایت جو ہے وہ رحمت کی صورت میں جب مومنین کو ملتی ہے تو پھر اس سے ہدایت کی بڑھوتری ہوتی ہے، ہدایت کا ازداد ہوتا ہے۔ ہدایت کا ازداد وہ تعلق رکھتا ہے احسان کی زندگی سے، محسنین کی زندگی، جو بھلائیوں کی زندگی، کائنڈنیس کی زندگی گزاریں گے ان کے لیے ہدایت تو ہے، لیکن ہدایت میں ساتھ ساتھ بڑھوتری آتی جائے گی۔ جیسے جیسے ان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی وہ اس لائق بنتے جائیں گے کہ ان کی ہدایت میں بھی بڑھوتری ہوتی جائے اور اس میں نکھار پیدا ہوتا جائے۔ قرآن حکیم نے دینے کے عمل کو اسی رحمت کے درجے میں حکمت اور خیر کثیر بھی کہا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس آدمی کو حکمت عطا کی گئی تحقیق اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اب یہ آیت سورۃ البقرہ کی 269 آیت ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو اس آیت 269 سے ماقبل 8 آیات ہیں تقریباً، ان 8 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انفاق کے احکامات دیے ہیں کہ خرچ کرو، انفاق سے آپ کو خدا کی رحمت حاصل ہوگی، اس کی رضا حاصل ہوگی، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ انفاق آپ کے رزق میں بڑھوتری کرتا ہے، انفاق جو ہے وہ آپ کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ اس طرح کی ہدایات تقریباً 8 آیات میں ہیں۔
اس کے بعد ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 8-9 آیات ہیں، اس میں انفاق کرنے کے، قرآن حکیم نے انفاق کرنے کی اخلاقیات ایک جو ہے وہ سکھائی ہے کہ بھائی آپ جب خیر دے رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، تو اس میں کس کو جھڑکو نہیں۔ اگر اس کے مانگنے کا کوئی بھی طریقہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ ناراض ہو کر اس کو جھڑکے نہیں، اور جب آپ خیر دے دیں، انفاق کر دیں، تو آپ اس کو احسان جتا کر نہ دیں، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دکھاوا کر کے نہ دیں، بلکہ آپ وہ جتنا ہو سکے اس طرح دے دیں کہ جو لینے والا آدمی ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کی اپنی خودی جو ہے وہ کسی طرح اس کی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابتدائی آیات انفاق کے دینے کے زور پر مشتمل ہیں، اور بعد کی آیات جو ہے وہ انفاق کے دینے کے طریقوں پر مشتمل ہیں۔ اب اس کے درمیان ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا۔ اب یہاں قرآن شریف کے سیاق اور سباق کی سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو یہ حکمت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو، دینے کے عمل کو اور دینے کے اچھے طریقے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے حکمت قرار دیا ہے، اور جس کو یہ حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا۔ تو یہ احسان کا عمل، یہ دینے کا عمل اور یہ انفاق کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی حکمت اور بڑے خیر کثیر کے درجے میں ہے، اور قرآن شریف نے اس کو اسی انداز سے جو ہے خیر کثیر کے عنوان سے پیش کیا ہے، کیونکہ دیتے رہنے کا عمل، مال کو کھلا رکھنے کا عمل ہر کسی کے بد کے بات نہیں۔ جو دیتے رہنے کے راز کو پا گیا وہ خیر کثیر کو پا گیا۔ یہ آیت انفاق کے اسی سیاق و سباق میں آئی ہے۔ جس طرح انسان پر عدل و انصاف سے کام لینا واجب اور فرض ہے، اسی طرح کا حکم احسان کا بھی ہے۔ احسان یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ معاملہ کریمانہ اور فیاضی والا ہو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تم دوسروں کے ساتھ اس طرح کی بھلائیاں کرو، اس طرح کا مالی تعاون کرو، اس طرح کی کائنڈنیس کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائیاں کی ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر، انسان کی شخصیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھلائیوں کے بے انتہا جو ہے وہ اسباب ہیں، کئی صورتیں ہیں، اور اس کو آدمی گر نہیں سکتا اور اس کو آدمی چکا نہیں سکتا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لاتعداد نعمتیں کی ہیں، لاتعداد بھلائیاں کی ہیں، انسان کی اپنی شخصیت کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انسان کو ہدایت دی ہے، ہدایت کی اللہ تعالیٰ کے لیے نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سوچنے کی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اسباب دی ہیں زندگی میں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو ہر حوالے سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نعمتوں کی اتنے سینکڑوں صورتیں، ہزاروں صورتیں، ہر سو صورتیں، وافر صورتیں دی ہیں، تو انسان بھی اپنی زندگی میں ہر سو، ہر عمل میں اور ہر وقت بڑی تعداد میں اس طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ احسانوں کا رویہ اور طریقہ اختیار کرے۔ قرآن حکیم نے یہ چیز اسی طرح کہی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ احسانات ہیں، اس طرح تم بھی انسانوں کے ساتھ انہی احسانات کا رویہ رکھو۔ احسان کا اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود کو وقف کر دینا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کو ملت ابراہیم حنیفہ سے جوڑا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جس کسی نے اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دیا، یعنی اپنی گردن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اپنی گردن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ انہوں نے احسان اور بھلائیوں کے کام بھی سر انجام دیے اور اعمال حسنہ بھی سر انجام دیے، تو بس دین الہی کی مضبوط رسی اس کے ہاتھ آ گئی۔
फ़क़द इस्तमसका बिलउर्वतिल वुस्का, उसके हाथ में उर्वतुल वुस्का आ गया, अल्लाह की मजबूत रस्सी उसके हाथ में आ गई। व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अंजाम कार अल्लाह ही के हाथ में है। आगे फरमाया वमन अहसन दीनन फमन अस्लम वजहु लिल्लाहि व हुव मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और फिर बतलाओ उस आदमी से बेहतर दीन रखने वाला कौन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सिर इताअत का झुका दिया, और वो नेक अमल भी है, वह मोहसिन, और वो नेक अमल भी है, भलाइयाँ करने वाला भी है। और उसने इब्राहीम के तरीके की पैरवी की, वत्तब मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, उसने इब्राहीमी तरीके की पैरवी की। अब ये दो आयत जो हमने ऊपर की पढ़ी है, इसमें हमारे लिए एक नमूना अल्लाह ताला ने बयान किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी गर्दन को, अपनी ताबेदारी को, अपनी इताअत को अल्लाह ताला के हवाले करें। वमन युस्लिम वजहू, ठीक है, अपना मुँह अल्लाह ताला की तरफ कर दें। और उसमें सबसे बड़ा कमाल जो है इस अमल में आपका है वह मोहसिन है कि आप एहसान की ज़िंदगी अगर गुजार रहे हैं, भलाइयों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको यकीन जाने कि आपने खुद को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये एहसान और ये भलाइयाँ और ये लोगों को देने का अमल और लोगों के लिए काइंडनेस का अमल, एहसान का अमल आपकी ज़िंदगी में, आपके अमाल में शामिल नहीं है, तो फिर आप यकीन जाने कि आपने अपना मुँह, अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ नहीं किया है। आपने रस्मी तौर पर तो मुसलमान आप बने हैं कि ख़ानदानी तौर पर आप मुसलमान ख़ानदान के एक फ़र्द हैं, वो शनाख्त आपको हासिल है, लेकिन अल्लाह ताला के तरफ आपका रुख, ठीक है ना, अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला से आपकी कनेक्टिविटी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप एहसान और भलाइयों की ज़िंदगी अख्तियार नहीं करते। ये उसके लिए लाज़मी शर्त है। और जब आप एहसान की ज़िंदगी अख्तियार करते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी अल्लाह ताला से हो जाती है। अब अल्लाह ताला और आपके दरमियान एक रफ़ाकत का रिश्ता कायम हो जाता है, अल्लाह ताला आपका रफ़ीक बन जाता है। फिर अल्लाह ताला जब वली बन जाता है, रफ़ीक बन जाता है बंदे का, तो फिर बंदे के लिए ज़िंदगी में सलामती भी आती है, आसानियाँ भी आती हैं, और फिर उसकी ज़िंदगी को गॉड ओरिएंटेड ज़िंदगी, खुदा रुखी ज़िंदगी जो है वो हम कह सकते हैं, ये इसी सूरत में मुमकिन है। वमन अहसन दीनन फमन अस्लम वजहू लिल्लाह, यहाँ भी वजहू, ऊपर वजहू इल्लाह, इधर वजहू लिल्लाह वह हुव मोहसिन। यहाँ पे एहसान लाजमी जो है वो इंसान के लिए करार दिया गया। और जिसने ये काम किया उसने वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, अब ये मिल्लत इब्राहीम का फ़र्द बन गया, अब ये मिल्लत इब्राहीमी का फ़र्द बन गया। मिल्लत इब्राहीमी का फ़र्द बनना ये सबसे बड़ा मुसलमानी का दर्जा है, सबसे बड़ा ईमानी का दर्जा है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम को इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, पूरी इंसानियत का इमाम बनाया गया है। अब एहसान के तरीक़ों से, देने के तरीक़ों से, अनफाक के तरीक़ों से, काइंडनेस के तरीक़ों से आप उस मिल्लत इब्राहीमी हनीफ़ा से अपना इल्हाक़ जोड़ते हैं, अपना रिश्ता जोड़ते हैं। आला इंसानी मकासद की तकमील के लिए अब आप तैयार हो गए हैं कि आला इंसानी मकासद की तकमील के लिए आप कुछ काम कर सकें, खुदा की रज़ा का बड़े से बड़ा काम कर सकें, खैर उम्मत के तौर पर बड़े से बड़ा काम कर सकें, शुहदा अन्नास के तौर पर बड़े से बड़ा काम सर अंजाम दे सकें। ये इन सूरतों में होगा। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मोमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ये किसी ने अच्छा काम किया, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह औरत, और वो ईमान भी रखता है, तो याद रखो हम ज़रूर उसे दुनिया में अच्छी ज़िंदगी बसर कराएंगे,
اور آخرت میں بھی ضرور اسے اجر دیں گے۔ انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے، جیسی جیسی بھلائیاں کی، اس کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔ بے احسن ما کانوا یعملون، جیسے جیسے احسان کے کام ہوں گے، جیسے جیسے احسان کی بھلائیاں ہوں گی، اس کے مطابق وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ہوگا، اس کے مطابق انہیں اجر عطا کیے جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہاں بھی وہی کہ اپنا رخ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، اپنی ساری اطاعتیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اپنی ساری تابع داریاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور اس کی عملی شکل یہ ہوگی کہ آپ احسان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی احسان کی زندگی نہیں ہے، بھلائیوں کی زندگی نہیں ہے، کائنڈنس کی زندگی نہیں ہے، تو پھر آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جی رہے ہیں۔ یہ قرآن گھما گھما کر، پلٹا پلٹا کر تصریف آیات کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ بھائی یہ بات ذہن نشین کرو کہ احسان کی زندگی کے بغیر آپ کا اللہ تعالیٰ سے اتصال، آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رفاقت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ممکن کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اپنی جہد اور کوششوں میں حسن و احسان پیدا کرنے سے وہ جہد اور کوششیں بار آور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ایسے ہی کوششوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں صحیح کوشش کی ہے تو ضروری ہے کہ ہم بھی ان پر اپنی راہیں کھول دیں۔ جو جو جہد کے تلاش میں نکلے گا، کوششوں کی زندگی اختیار کرے گا، تو ہم اس کے لیے راستے کھولے جائیں گے، اس کے لیے راستے کھولے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پیش قدمی انسان کی ہوگی، پیش قدمی انسان کی ہوگی، پیش رفت انسان کی طرف ہوگی، راستے کھولنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اب آپ جہد کر رہے ہیں، جہد کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، اس جہد کی زندگی میں انسان دوستی ہے، اس انسان دوستی سے آپ خدا پرستی کو تلاش کر رہے ہیں، خدا پرستی پانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا پرستی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی رفاقت اور ولایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو بھی جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے راستے کھولتے جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ انسان دوستی کے حوالے سے جہد کرتے ہیں، اور یہ احسان کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، محسن بننے کے کام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ میری معیت، میری رفاقت محسنین کے ساتھ ہے۔ جب آپ یہ انسان دوستی کے کام کریں گے تو میری معیت، میری رفاقت، میری ولایت آپ کے لیے مخصوص ہے، آپ کے لیے طے ہے، طے شدہ امر ہے، اور یہ آپ کو ہر صورت میں حاصل ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ انسان دوستی کے وہ مقامات حاصل کریں، انسانی بھلائیوں کے، کائنڈنس کے وہ مقامات حاصل کریں، تو یہ میری رفاقت اس کے ساتھ مشروط ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی راہ میں انفاق خوبی کے ساتھ کرنے کی معنی میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی زندگی اختیار کرو، احسان کی زندگی اختیار کرو، بھلائیوں اور کائنڈنس کی زندگی اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے محسنین کو۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسنوں کے ساتھ یحب المحسنین، احسنوں کے ساتھ یحب المحسنین لازم بتایا، اور
انفاق کا راستہ، پہلے حکم کیا؟ انفاق کا راستہ اختیار کرو۔ انفاق احسان کا راستہ ہے، انفاق دینے کا عمل ہے، انفاق بھلائیوں کا عمل ہے، کائنڈنس کا عمل ہے۔ وہ جتنا زیادہ کریں گے، انفاق کی معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ کو آتا جائے، آپ دوسری طرف سے خرچ کرتے جائیں، اس کو جمع نہ کریں، کنس نہ کریں، الذی جمع مالا و عددہ نہ کریں، وہ خرچ کرتے جائیں۔ آپ نے جب زندگی میں یہ اختیار کر لیا، زندگی کا یہ اصول بنا لیا، یہ معمول بنا لیا، تو آپ ہلاکت سے بچیں گے، اپنے ہاتھوں ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ نے خرچ نہیں کیا، کنس کیا، جمع کیا، یا اس کو اسراف کیا، یا اس کو غلط کاموں میں خرچ کیا، یا عیاشوں پر خرچ کیا، انسانی بھلائی کے کاموں میں، انسانی نفع بخشی کے کاموں میں وہ خرچ نہ کیا، تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ ہلاکت کے اسباب اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہلاکت سے بچنا ہے تو احسان کی زندگی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رفاقت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی ولایت وہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں انفقوا فی سبیل اللہ کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ جنہوں نے احسان کے ساتھ انفاق کا یہ مرتبہ پا لیا تو ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، وہ لوگ جو احسن اس دنیا میں بھلائی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے نا، احسان کی زندگی اختیار کریں گے، فی ہذہ الدنیا حسنۃ، تو اس کے بدلے میں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ بتایا ہے کہ مومنوں کی سب سے بڑی خوبی جو بتائی ہے، ایمان کی سب سے بڑی خوبی بتائی ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو یہ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا کی حسنہ کی عطا کر، احسان کی زندگی عطا کر، بھلائیوں کی زندگی عطا کر، زندگی کی حسنہ کی عطا کر، یہ مومنوں کا شیوا آتا ہے۔ وفی الآخرۃ حسنۃ، پھر وہ جو اس دنیا میں احسان کی زندگی گزارتے ہیں، بھلائیوں کی زندگی گزارتے ہیں، یہ اصل میں آخرت کے بھلائیوں کی زندگی کا ان کا کمائی ہوتی ہے، اس کا ثمرہ ہوتا ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اب اس بھلائیوں والی زندگی کے نتیجے میں آخرت کے بھلائیوں کی زندگی ان کے لیے مقدر بن جاتی ہے، ان کے لیے یقینی بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے عدل کے ساتھ احسان پر اس سے بھی زیادہ زور دیا ہے تاکہ عدل و احسان کے طریقوں سے افراد و معاشرے میں شخصیتوں کا توازن قائم ہو سکے۔ بگاڑ کے خاتمے کا ذریعہ ہی یہ حسنات ہیں۔ اب انسان جتنی زیادہ حسنات اختیار کرتا ہے، احسان کی زندگی اختیار کرتا ہے، بھلائیوں کی زندگی اختیار کرتا ہے، اتنا ہی اس کے نتیجے میں وہ سیئات سے بچتا ہے، کیونکہ جب آپ حسنات کرتے جاتے ہیں تو آپ کو سیئات کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا، آپ کا اس طرف ذہن ہی نہیں بھٹکے گا۔ ذہن اس طرف سیئات کی طرف تب بھٹکتا ہے کہ جب آپ اپنے ذہن کو خالی رکھتے ہیں حسنات سے۔ ایک ہی برتن ہے، ایک ہی ظرف ہے، اس میں آپ دوسری چیزوں کو جب سمانے کی کوشش کریں گے تو وہ ان چیزوں کی بہتات ہو جائے گی۔ جن چیزوں کو زیادہ سمانے کی کوشش کریں گے ان کی بہتات ہو جائے گی۔ اگر آپ حسنات کو سمانے کی کوشش کرتے ہیں تو حسنات سمائی رہتی ہیں، ان کے نتیجے میں سیئات کو وہاں جگہ نہیں ملتی، وہاں اسپیس نہیں ملتا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ قانون بھی بتایا کہ آپ اگر سیئات سے گزر جاتے ہیں، انسان ہے اگر بھٹک کر غفلت سے، لاابالی سے اور کسی سیئات کے راستے پر چل پڑا، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً اس کا ادراک کرے، اور ادراک کرنے کے بعد واپس لوٹے اور توبہ طائب ہو جائے۔ واپس لوٹنا
توبہ اس کے ساتھ واپس ہے، پہلے واپس لوٹے گا، پھر توبہ طائب ہوگا کہ میں نے غلط قدم اٹھایا ہے، آئندہ کے لیے میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا، آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا وعدہ کرے گا اپنی ذات سے، اپنے خدا سے، اپنے ضمیر سے، یہ حقیقی توبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر سیئات کی طرف جو ایک دو قدم آپ اٹھا چکے ہو ان کا ازالہ حسنات سے کرو گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ حسنات تمہارے ان سیئات کو مٹائیں گی۔ اگر آپ ان سیئات کے ذریعے ان سیئات کو حسنات کے ذریعے نہیں مٹائیں گے تو سیئات کا اثر باقی رہے گا، سیئات سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان ہی اسی صورت میں چھوٹے گی کہ آپ حسنات کو مقدم رکھیں، حسنات کو اپنا شیوا بنائیں۔ یہ سیئات ابتری، بگاڑ، فساد اور نام ہمواریاں ہوتی ہیں، ان کے ختم کرنے کا ذریعہ حسنات ہیں۔ سورہ توبہ میں حسنت ان کے مقابلے میں مصیبت آیا ہے، آیت 50 میں، جس سے مقصد انسانی بھلائیاں ہیں۔ اسلام چونکہ سلامتی کا دین ہے تو اس کے پیروکار یعنی مسلمان افراد ہوں یا جماعتیں اور حکومتیں حسنات یعنی انسانی بھلائیوں کا نظام قائم کرنے کے لیے اپنے فرض کی تکمیل کرنے کی پابند ہے۔ قرآن حکیم نے مثالی امت کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو مثالی اخلاقیات و تربیت سے سرفراز کیا ہے، اور اس کا آغاز قولوا للناس حسنا سے کیا ہے۔ دین جو ہے وہ ایک مکمل تربیتی نظام عطا کرتا ہے، اقدار کا ایک مکمل منشور اور ایک مکمل دستور عمل بھی دیتا ہے۔ تو ان اقدار میں انسان کا سب سے پہلا اور اہم قدر جو ہے وہ گفتگو کا طریقہ ہے کہ آپ انسان دوسروں سے رویوں میں، معاملات میں، تعلقات میں آپ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکم آیا کہ وقولوا للناس حسنا، یعنی انسانوں کے ساتھ آپ کی بات چیت پہ احسان کے پیرائے میں ہونی چاہیے، حسن اور توازن کے پیرائے میں ہونی چاہیے، اس میں بھی آپ بھلائی سامنے رکھیں، اور یہ بھلائی نہ صرف بولنے کی، صرف دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صرف یہ بھلائی نہ ہو، سب کے ساتھ، جو بھی انسان ہے تمام انسانیت کے ساتھ، بھلے جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے، جن پر آپ کا جو ہے وہ غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ اس غصے کو کنٹرول کریں، اور اس کنٹرول کی صورت کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پہ حسن سلوک سے اور حسن کلام سے پیش آئیں گے۔ اب اس بات کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون جو ہے وہ سرکش بن گیا ہے، تم اور تمہارا بھائی جو ہے وہ آپ دونوں چلے جائیں فرعون کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھیمے لہجے سے گفتگو کرنا، حسن بیان سے، ٹھیک ہے نا، حسن بیان سے اس سے گفتگو کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو کہتا ہے کہ وہ سرکش بنا ہوا ہے، وہ فرعون بنا ہوا ہے، اور وہ اپنی حدیں پار کر چکا ہے بغاوت کی، سرکشی کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم کرتے ہیں کہ آپ کی گفتگو اس کے ساتھ حسنہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، گفتگو آپ کی دھیمے لہجے میں ہونی چاہیے۔ تو بنیادی انسان کا اخلاق اور قدر جو ہے وہ اس کی گفتگو سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو قولوا للناس حسنا کا حکم دیا۔ اس کے اصل نتائج تب حاصل ہوں گے جب انفقوا فی سبیل اللہ کے مقام بلند کو پالو گے، اور اس طرح اپنی محنت کے محصل کو ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھو گے۔ اس سے آگے اپنے بلند مراتب کے لیے احسنوا کے عمل سے اپنی ذات میں اور معاشرے میں بھی حسن پیدا کرتے رہو۔ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم احسان کرتے جاؤ اور اس کے معاوضے کا دل میں خیال تک بھی نہ لاؤ۔ اس لیے مومنین کا شعار یہ ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کی متمنی ہے۔
اب جب احسان کا رویہ اختیار کریں تو آپ کو اس کے بدلے میں کسی بھی لالچ کا، کسی بھی انعام کا اور کسی بھی بدلے کا آپ خیال نہ رکھیں۔ یہ آپ کا اپنا انیشیٹو، یہ آپ کی شخصیت، یہ آپ کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ کی شخصیت کا خدا تعالیٰ سے جو کنیکٹیوٹی ہے یہ اس کا تقاضا ہے، آپ اس تقاضا میں کرتے ہیں، یہ کسی بدلے اور احسان میں آپ نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں یہ روش برتی، ایسے لوگوں کو آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا، اور ان سے کہا جائے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائیوں کا بدلہ انعام و اکرام کے بغیر کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے دنیا کی زندگی میں احسان کی زندگی اختیار کی، بھلائیوں کی زندگی پر چلے، اور کائنڈنیس کی زندگی اختیار کی، احسان کی زندگی اختیار کی۔ اب اس احسان کا بدلہ احسان ہی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم بھی اپنے احسان، ہم بھی اپنی نعمتوں کے احسان پہ احسان کرتے جائیں گے، اور جو خدا کے احسان اور خدا کے بھلائیاں ہوں گی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن یہ سب خدا تعالی نے کہہ دیا ہے کہ یہ جزاء الاحسان الا الاحسان کی صورت میں ہوگا۔ قرآن مجید میں انسانیت کو بھلائیوں کا فیض عطا دینے کے لیے احسان کی صورتوں کو تصریف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیت کے ماقبل اور بعد بھی احسانات کے اشارات ہیں جو قرآن کھول کر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مسلمانوں، اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، سب کے ساتھ بھلائی کرو، والاحسان بھلائی کرو، احسان کرو، وایتاء ذی القربی اور قرابت داروں کے ساتھ دینے کا سلوک کرو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اور تمہیں روکتا ہے کن باتوں سے؟ فحشاء یعنی ذاتی مفاد کی زندگی جینے کی بے حیائی سے، منکرات سے یعنی ہر طرح کی برائیوں سے، اور بغی سے یعنی ظلم و زیادتی کے کاموں سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ سمجھو اور نصیحت پکڑو۔ اب یہ عظیم آیت تمام قرآنی اوامر اور نہی کا خلاصہ ہے، جو منہیات ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ 3 باتیں کرنے کی ہیں اور اس میں، اور 3 باتیں رکنے کی ہیں، اور اس میں قرآن حکیم نے جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس کی بنیادیں بھی اس میں واضح کر دی گئی ہیں، اور جن چیزوں سے روکتا ہے اس کی اساسات کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں تقویٰ کا جو حکم ہے مذکورہ آیت اس کا احاطہ کرتی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے قرآن حکیم کے اس آیت کو دیکھا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو ایک طرح سے میرے دماغ میں جو ہے وہ ایک کڑک پیدا ہوئی کہ قرآن کریم جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی ضرورت اصولی طور پر گناہ گاروں کو ہوتی ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کو ہوتی ہے، کافروں اور فاسقوں کو ہوتی ہے، جو راہ راست پر نہیں ہے، ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ ہدایت کی بنیادی ضرورت ان کو ہوتی ہے۔ لیکن قرآن اٹھتے ہی کہتا ہے، یہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی تو پہلے ہی متقی ہے، پھر ہدایت بھی اس کے لیے، مزید ہدایت اس کے لیے، تو گناہ گار کہاں جائیں گے؟ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ متقی کی تعریف سمجھنی پڑے گی۔ قرآن جس کے لیے کہتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کو جاننا پڑے گا کہ متقی ہیں کون جن کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو پھر میں نے قرآن میں جہاں جہاں تقویٰ کا اور متقی کا ذکر ہوا تھا ان مقامات کو دیکھا، تو ان سب مقامات کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ عدل اور احسان کی زندگی گزارنے والے انسانوں
کے لیے، عدل اور احسان کی زندگی گزارنے والوں کے لیے ہدایت، اس کے لیے رہنما بنتا ہے۔ اور عدل اور احسان کی زندگی بنیادی طور پر انسان میں آدمی کی آدمیت کو ڈیولپ کرتی ہے، آدمی کی آدمیت کو ڈیولپ کرتی ہے۔ اب جو آدمی آدمیت کے ساتھ، اپنے انسانی تقاضوں کے ساتھ، اپنی اعلیٰ انسانیت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن شریف کی آپ کو تقویٰ کے حوالے سے جتنی بھی تصریف آیات آپ پڑھیں گے اس میں آپ اسی طرح محسوس کریں گے، یہی بات محسوس کریں گے، اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ، عدل کی زندگی اختیار کرو، وہ سب سے بڑا تقویٰ ہے، وہ تقویٰ سے زیادہ تر قریب ہے۔ ہوا اقرب، اب اقرب عربی میں یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اسم تفضیل ہم اس کو کہتے ہیں، اسم تفضیل ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بڑی تقویٰ، تقویٰ سے زیادہ قریب جو ہے وہ عدل کی زندگی ہے۔ تو یہ جو عدل کی زندگی اختیار کرے گا وہ اعلیٰ تقویٰ کا صاحب بنے گا، وہ سب سے بڑی تقویٰ کا صاحب بنے گا۔ اسی طرح یہ آیت جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پوری آیت، یہ آیت جس میں 3 باتیں حکم کر دی گئی ہیں اور 3 باتیں روک دی گئی ہیں، تقویٰ کا پورا احاطہ کرتے ہیں۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر قرآن شریف وہ پورا نازل نہ ہوتا، انسانی ہدایت کے لیے صرف یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتا تو اس ایک آیت سے بھی اتمام حجت پورا ہو جاتا انسان کی طرف ہدایت آنے کا، کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ اتنی کشادہ آیت ہے اپنے مفاہیم میں، معروفات کی طرف آنے کے لیے، اوامر کی طرف آنے کے لیے بھی تمام کشادگیاں اس میں موجود ہیں، عدل کی، احسان کی اور ایتاء ذی القربیٰ کی۔ اب ایتاء ذی القربیٰ کا جو ادھر حکم آیا ہے، قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر تصریف آیات کے ساتھ آت ذی القربیٰ، ایتاء ذی القربیٰ، اس طرح تصریف آیات کے ساتھ کئی جگہ پر اپنے اقربا کے ساتھ بھلائی کا اور احسان کا حکم کیا ہے۔ وہ اس لیے کیا ہے کہ انسانی شخصیت کا آغاز، اس کی اشائی کا، اس کی بھلائی کا، اس کے احسانوں کا آغاز ہوتا ہی اپنے رشتہ داروں سے ہے۔ اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے پر آمادہ ہو گیا، بھلائیاں کرنے پر آمادہ ہو گیا، کسی بیوہ بہن کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، کسی یتیم بھانجے بچے کی پرورش کرنے اور اس کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کے وہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، ان کے قرضے اتارنے کا فکر کرتا ہے، ان کے بیاج جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے پیش رفت کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اگر اپنے رشتہ داروں میں اس کے یہ اقدامات ہیں، ان کی یہ پیش رفت ہے، اس کے یہ انیشیٹ ہیں، تو اب یہ پوری انسانیت کے لیے بھلائیوں کے راستے پر چل پڑے گا۔ اگر اس کے اپنے گھر میں ہی یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی جو ہے وہ رویے اختیار نہیں کر سکتا ہے، تو پھر باقی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے یا پوری انسانیت کے لیے اس کا یہ احسان کسی کام کا ہوگا ہی نہیں، یہ احسان عمل میں ہی نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے قرآن حکیم نے آدمی کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی تربیت کے لیے زور دے کر عدل اور احسان کے ساتھ ایتاء ذی القربیٰ کر دیا۔ ایتاء ذی القربیٰ آ گیا تو باقی انسان دوستی کی چیزیں اس میں خود بخود آتی جائیں گی۔ اسی لیے اس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ آیت جو ہے وہ تقویٰ کا بھی احاطہ کرتی ہے، اور اس طرح جو منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اب یہ تینوں چیزیں بھی جو انسانیت کش اقدار ہیں، انسانیت کش افعال ہیں، انسانیت دشمن اخلاقیات ہیں، ان تینوں میں جو ہے وہ منضبط ہو جاتے ہیں، ان تینوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ فحشاء جو ہے
فحشائی کے ایک معنی تو بے حیائی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فحشائی کی عربی لغت میں ایک معنی ہے ذہن کا وہ فطور جو جس کے تحت آدمی اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، اپنے مفادوں کی زندگی جیتا ہے، اپنے مفاد پرستی کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کا کل مقصد اس کو سمجھتا ہے، تو اس کو بھی عربی میں فحشائی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو انسانی سماج کا ایک کارآمد فرد بنانے کے لیے اس کو عدل کا حکم بھی کرتا ہے، احسان کا حکم بھی کرتا ہے، ایتاء ذی القربیٰ کا بھی حکم کرتا ہے، اور فحشائی سے روکتا ہے۔ اب ان چیزوں سے رکنا پڑے گا۔ اب تو ایک انسان اگر ذاتی مفاد پرستی کے رویوں سے اور اپنی ذات کے لیے جینے کے ذہنی فطور سے نکل جائے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی شخصیت کتنی برائیوں سے اور کتنی خباثتوں سے اور کتنی گندگیوں سے بچ جاتی اور نکل جاتی ہے۔ اسی طرح والمنکر، والمنکر بھی جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے کہ انسانی فطرت جن جن چیزوں کی اشیاءوں پر اتفاق کرتی ہے، متفق ہو، پوری انسانیت، پوری انسانی اخلاقیات کے فلسفے، پوری انسانیت کے مسئلے، پوری انسانیت کے پیغمبر، صالح لوگ انسانی اشیاءوں پر جن پر متفق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو معروف کو کہتے ہیں، اور جن کو انسانیت کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت دشمن ہے، یہ انسانیت دوست نہیں ہے، جو معروف ہیں وہ انسانیت دوست، جو اس کے برعکس ہیں وہ سارے انسانیت دشمن، اس پر انسانیت کا جمیع انسانیت کا اتفاق ہوتا ہے۔ سچ ایک اچھی چیز ہے، اس پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے، ظلم ایک خراب چیز ہے، منکر چیز ہے، ٹھیک ہے نا، معروف کے خلاف ہے، اس پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے۔ کسی کی حق تلفی یہ منکرات میں ہے، یہ پوری انسانیت کا اتفاق ہے۔ تو جن چیزوں پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے، اعلیٰ اخلاقیات کا اتفاق ہے، قوانین فطرت کا اتفاق ہے، وہ چیزیں منکرات ہیں، اور قرآن حکیم نے یہ منکر کی اصطلاح اختیار کر کے ایک بہت بڑے اعلیٰ انسانی اصول کو انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر دیا ہے کہ اعلیٰ انسانیت کے قیام میں یہ چیز جو ہے ایک اہم قدر کے طور پر انسانوں کے سامنے میں رہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ والبغی، اور بغی جو ہے یہ ہے فساد اور انتشار اور بغاوت۔ اب یہ بغاوت، فساد، انتشار، سرکشی، جھگڑالو پن، ٹھیک ہے نا، یہ انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی ایک منفی اخلاقیات اور قدروں میں سے ایک قدر ہے، اور اس کی وجہ سے انسانی سوسائٹیوں میں، معاشرے میں سب سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خاندان کے اندر بھی ایک آدمی جو ہے وہ باغی ذہن رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جھگڑالو ذہن رکھتا ہے، ایک انتشاری ذہن رکھتا ہے، خاندان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی۔ جماعت کے اندر بھی اگر ایک آدمی یہ ذہن رکھتا ہے تو جماعت نہیں بن سکے گی۔ قوم کے اندر، کسی پارٹی کے اندر، قومی پارٹی کے اندر، جماعتوں کے اندر، ہماری جماعتیں جو ہے وہ عام طور پر جلدی گروپوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ 6 آدمی، 12 آدمی بھی جو ہے وہ اکٹھے بیٹھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ 6 آدمی کہتے ہیں کہ چلو ہم نکل جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں جو منفی رجحانات ہیں ان رجحانات پر کنٹرول نہیں ہوتا، جھگڑالو طبیعت پر، بغے پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم بڑے بڑے اداروں کو قائم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ، اور ناکام اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جہاں یہ جھگڑالو کیفیت اور نیچر کے لوگ نہیں ہوتے، وہ بڑے ادارے چل جاتے ہیں، وہ بڑی قومیں بھی چل جاتی ہیں، پھر وہ بڑے اعلیٰ انسانی معاشرے بھی وجود میں لے آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ انسانیت کے بڑے اعلیٰ اقدار جو
अवामिर हैं वो आला इक़दार के इंतहाई आला नमूने हैं, और जो मुनहियात हैं जिनसे रोका गया है तो वो एक बड़ी मनफी इंसानियत चीज़ें हैं और वो भी ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो इन छः चीज़ों को अगर इंसान अख्तियार कर लेता है और इसके मुताबिक ज़िंदगी जो है वो बसर कर लेता है, अल्लाह ताला की ये एक आयत भी इंसानों की हिदायत के लिए एक बड़ी रहनुमा हिदायत बन जाती है।